أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. آج کا ہمارا درس قرآن شریف سورہ آل عمران کے آیت نمبر 169 170 اور 171 پر مشتمل ہے. غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اور ان کے جو لواحقین تھے انہیں تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ان آیات طیبات میں کلام فرمایا ہے. اور یہ آیات طیبات قیامت تک آنے والے شہداء کے لیے بھی عظمت کا اظہار بن گئی ہیں کہ انہیں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہی کرم نوازیاں ملتی ہیں، ملیں گی، ملتی رہیں گی. اس طرح کا مضمون سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے. وہاں شہداء کی زندگی کے حوالے سے بھی ہم نے تفصیلی بات کی تھی. یہاں اختصار کے ساتھ ان آیات کو سمجھتے ہیں. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور ہرگز یہ خیال نہ کرو، الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں قتلوا، جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتا، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور رزق دیے جاتے ہیں، فرحین، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، ان نعمتوں پر جو عطا فرمائی ہیں انہیں اللہ نے، فضل ہی، اپنے فضل و کرم سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوش ہو رہے ہیں، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کی وجہ سے، لم یلحقوا، جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، لم یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں سے، اللہ خوف علیہم، کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون، خوش ہو رہے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت، و فضل، اور اس کے فضل پر، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اہل ایمان کے اجر کو. سب سے پہلے تو یہ فرما دیا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ بھی گمان نہیں کرنا، یہ بھی نہیں سوچنا کہ وہ مر چکے ہیں، وہ زندہ ہیں. باقی ان کی زندگی کیسے ہے وہ ہمارے شعور میں نہیں آ سکتی. لازمی نہیں کہ ہم صرف اسی بات کو ہی مانیں جو ہماری سمجھ میں آئے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، ہم انہیں مانتے جا رہے ہیں. روح کیا ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ انسان کے جسم میں روح ہے تو انسان زندہ ہے، لیکن روح کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے تو اتنا جواب دے دیا کہ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ ہی جانتا ہے اسے. باقی لوگ تو اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں نہ ہیں، لیکن مانتے سب ہیں کہ واقعی روح بھی کچھ چیز ہے. اور بے شمار کائنات کے حقائق ایسے ہیں کہ جنہیں ماننا تو جا رہا ہے لیکن ان کی حقیقت کا کسی کو علم نہیں ہے، حقیقت تک کسی کی رسائی نہیں ہے. تو جو حقائق ہیں چاہے ان کی سمجھ آئے یا نہ آئے، ماننا تو اسے انہیں ہے. یہی معاملہ مرنے کے بعد زندگی کا ہے. شہداء کی زندگی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ہے، اولیاء کی زندگی ہے. تو فرمایا گیا کہ ہرگز انہیں خیال بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں. سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تھا بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں. تو پھر وہاں یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے.
یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ باتیں، انہیں ماننا ہے اور ماننے کے بغیر چارہ نہیں ہے. اپنی عقل کے گھوڑے یہاں پہ نہیں دبلانے. تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اب وہ عقلی طور پر تو یہاں لوگ بڑے سوالات وارد کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ سارے کے سارے سوالات ختم ہو گئے ہیں. بطور خاص یہ آیات طیبات شہدائے احد کے بارے میں نازل ہو رہی تھی. تو احادیث طیبات میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگیوں کا ذکر فرمایا. ہر سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ابو داؤد شریف باب فی فضل الشہادہ کی حدیث نمبر 2520 ہے. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہدائے احد کے بارے میں، جب تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرما دیے. وہ جنت کی نہروں پر اڑتے ہیں، جنت کے میوے کھاتے ہیں، عرش کے نیچے سونے کی قندیلوں میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں. شہداء نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ بھی جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جہاد سے نہ بیٹھیں. مطلب کہ انہیں بھی شوق پیدا ہو کہ ہمارے بھائی جہاد میں گئے تھے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں، اور ہم بھی یہی کام کریں، ہم بھی جنت میں پہنچیں. تو اللہ نے فرمایا میں خود بتاتا ہوں. تو اس موقع پر بھی یہ آیات طیبات نازل ہوئی ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. حضرت ابو دردہ اس بات کو روایت کرتے ہیں، خصائص کبریٰ میں تفسیر مظہری میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جبل احد کے دامن میں ایک چشمہ بنایا گیا. تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے اپنے والد گرامی کا جسم دوسری جگہ دفن کی، یعنی وہ راستے میں آ رہا تھا، اسے وہاں سے نکال کے دوسری جگہ پہ دفن کیا گیا. تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے والد حضرت عبداللہ یہ شہدائے احد میں سے تھے. جب دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے ان کی قبر شریف کی کھدائی کی گئی تو اسے خوشبو برآمد ہوئی. تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کی قبر میں دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں اور داری دار چادر میں آپ کو کفن کیا گیا، اور وہ ویسے ہی تھی چادر جیسے دفن کے وقت تھی، اور آپ کے پاؤں پر زخم اپنی حالت میں موجود تھا، زخم ابھی تازہ تھا. اور یہ غزوہ احد کے 46 سال بعد کا واقعہ ہے. اسی طرح ایک کھدائی میں حضرت امیر معاویہ حضرت امیر حمزہ یہ بھی غزوہ احد کے شہید ہیں، ان کی ٹانگ پر پھوٹا لگا تو ٹانگ سے خون ابلنے لگا. اللہ اکبر. یہ بھی خصائص کبریٰ میں اور تفسیر مظہری میں دلائل النبوہ بحقی میں. تو اب ظاہر ہے یہ خون زندہ آدمی کے جسم میں گردش کرتا ہے. تو جب یہ معاملہ پیش آیا نا تو آپ حضرت امیر حمزہ کی قبر کے ساتھ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ فرمایا کہ لا ينکر بعد ھذا منکر، یعنی اس کے بعد کوئی بھی بندہ حیات شہداء کا انکار نہیں کر سکے گا کہ یہ معاملے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کے مزارات پہ جاتے، وہاں پہ ان کے لیے دعائیں کرتے. معجم کبیر کی حدیث نمبر 850 ہے، مجمع الزوائد میں بھی اسے ذکر کیا گیا ہے. آپ تشریف لے جاتے نا جب شہداء احد کے مزارات پہ، قبروں پہ، تو یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ، اشہد انکم احیاء عند اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے پاس زندہ ہو. پھر لوگوں کو فرمایا فزوروہم وسلموا علیہم، تم ان کی زیارت کرو، ان پر سلام بھیجو. فوالذی نفس بیدہ لا یسلم علیہم احد الا ردوا علیہ الی یوم القیامہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو بھی ان پر قیامت تک سلام پیش کرے گا یہ اس کا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. 2 مرتبہ الحمدللہ توفیق نصیب ہوئی ہے شہدائے احد کے مزارات کی زیارت کی. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی دین کا ذوق شوق عطا فرمائے، ہمیں بھی اسی راستے پہ چلائے. اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ اکبر. پھر فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ، وہ ان نعمتوں پر خوش ہیں، شاد ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے.
وَيَسْتَبْشِرُونَ اور خوش ہو رہے ہیں بِالَّذِينَ ان لوگوں کی وجہ سے لم يلحقوا بهم جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، من خلفہم ان کے پیچھے رہ گئے ہیں. یعنی وہ خوش ہو رہے ہیں نا اس بات پہ کہ ہم آگے ہیں اور ہمارا مشن ابھی ختم نہیں ہوا، لوگ ہمارے مشن کے اوپر چل رہے ہیں اور ہمارے بعد بھی لوگ شہادت کے طلبگار ہیں، اللہ کے دین کی مدد اور دفاع کے لیے موجود ہیں. تو جب انہیں ان چیزوں کی اطلاع ملتی ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم. اور پھر مزید ان پہ اللہ کی کیا قدم نوازی ہے، اللہ خوف علیہم کہ انہیں کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت و فضل اور اس کے فضل پر. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے تھے، اللہ نے ان کے اجر کو ضائع نہیں کیا، وہ خوش ہیں. اس میں ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے، ہم بھی جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کریں گے تو اللہ ہمارے اجر کو بھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ رب العزت قرآن شریف سمجھ کے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.